بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دمشق اور فحل کی فتح کے بعد اب مسلمانوں کی نظریں عراق کے شہر بصرہ پر مرکوز تھی اور بصرہ کے دروازے بھی مسلمانوں کے قدموں کا اس وقت انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ شہر تھا جس نے فارس کی طاقت کو مکمل طور پر سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مگر ان کے سامنے ایک چھوٹی مگر ایمان کے عزم والی فوج نے اسے فتح کرنے کا اب فیصلہ کر لیا تھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج صحرا کے سینے کو چیرتی ہوئی بصرہ کی طرف بڑھنے لگی۔ پرشین قلعہ بصرہ کی اونچی دیواریں اور گھڑ سوار لشکر سب تیار کھڑے تھے، مگر ایمان اور حکمت کا مقابلہ کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دوستو، یہ فتح صرف ایک شہر کی نہیں تھی بلکہ پورے جنوبی عراق کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اور اس جنگ میں جب مسلمانوں نے پہلا حملہ کیا، بصرہ کی فضا گونج اٹھی، زمین کپ کپانے لگی۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ تاریخ کی نئی شروعات تھی۔ اگر آپ بصرہ کی فتح کی مکمل تفصیل اور کیسے مجاہدین نے اس کو فتح کیا، یہ سب کچھ صرف اس ویڈیو میں۔ دوستو، بصرہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا ایک ایسا شہر جسے اس وقت فارس کی آخری محفوظ سرحد سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر تجارت، فوجی قوت اور جنوبی عراق کی سیاسی طاقت کا مرکز تھا۔ فحل اور دمشق میں رومنز کی شکستوں کے بعد فارس کے جرنیل اب مکمل خوفزدہ تھے، کیونکہ مسلمانوں کی تیز رفتاری اور جرأت نے ہر رومی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہنشاہ فارس نے بصرہ کے قلعے کے ارد گرد مضبوط مورچے بنائے، دروازے بند کیے، تیر انداز، گھڑ سوار اور ذرہ پوش لشکر تیار کیے۔ ان کا مقصد واضح تھا، مسلمانوں کو روکنا اور جنوبی عراق پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا تھا۔ ادھر مدینہ میں خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ عراق کی فتوحات مکمل کرنے کے لیے بصرہ کو فتح کرنا بھی ضروری ہے۔ اب انہوں نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر مقرر کیا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، مگر ایمان، حکمت اور شجاعت سے بھرپور تھی۔ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مرکزی سپہ، دوسرا گھڑ سوار اور تیر انداز دستہ۔ حضرت خالد بن ولید مشاورت اور مرکزی لشکر کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے اس وقت موجود تھے۔ ہر ایک مجاہد جانتا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں۔ صحرا کی سخت دھوپ، تھکن اور دشمن یعنی پرشین قلعہ بصرہ کی دیواریں، سب کچھ مجاہدین کے اس وقت سامنے تھی، مگر ہر سپاہی کے سینے میں ایک ہی جذبہ تھا: فتح بصرہ، اسلام کی کامیابی اور دشمن کے غرور کا خاتمہ۔ جب مسلمانوں کا قافلہ بصرہ کے دروازوں تک پہنچا تو تاریخ کی ایک نئی دھواں دار فتح کی کہانی شروع ہوئی۔ جنگ کے دن سورج کی پہلی کرن نے بصرہ کے قلعے کی اونچی دیواروں کو سنہری رنگ میں رنگ دیا تھا۔ صحرا کی ریت پر مسلمان لشکر کے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہر سپاہی جانتا تھا کہ اب صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے جنوبی عراق کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو صفوں میں ترتیب سے کھڑا کیا، ہر حصہ اپنے مقام پر کھڑا کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے گھڑ سوار اور تیر اندازوں کی صفوں کو درست کیا اور کسی مجاہد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ دشمن نے قلعے کے دروازوں سے باہر نظر ڈالی تو فارسی سپاہیوں کے چہرے خوف اور حیرت سے لرز اٹھے۔ بصرہ کے قلعے پر مجاہدین نے پہلی جھڑپ میں تیز رفتار حملہ کیا، لیکن پرشین گھڑ سوار اور تیر انداز دیواروں کی وجہ سے محفوظ رہے۔ قلعے کے اندر اور باہر لڑائی کا شور بلند ہوا۔ جنگ کے میدان میں تلواریں آہنی آوازیں نکال رہی تھیں۔ ہر طرف دھول، ریت
اور خون تھا۔ اب حضرت عتبہ بن غزوان نے فرمان دیا کہ گھڑ سوار دائیں اور تیر انداز بائیں طرف سے آگے بڑھے اور مرکزی لشکر سیدھی صف میں آگے بڑھے۔ ہر سپاہی جانتا تھا کہ اب فیصلے کا وقت ہے۔ مسلمان لشکر کی حکمت اور رفتار دیکھ کر دشمن یعنی پرشین فوج ہچکچانے لگی اور پہلی ہی جھڑپ میں رومیوں کے مورچے کچھ حد تک ڈگمگا گئے۔ یہ پہلا مقابلہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ ذہانت، حکمت عملی اور ایمان کا بھی امتحان تھا۔ قلعے کے دروازے کے پاس تیز رفتار لڑائی، گھوڑوں کی ٹاپیں، تلواروں کی چمک اور سپاہیوں کی جنگی چیخیں، سب نے ایک ایسا منظر بنا دیا کہ تاریخ کے صفحات آج بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ دوستو، فتح بصرہ کی پہلی جھڑپ نے مسلمانوں کے عزم اور دشمن کی کمزوری کا پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا۔ تقریباً صبح 10 بجے کے قریب سورج نے صحرا کی ریت کو سنہری اور تیز کر دیا اور مسلمان لشکر نے اپنی صفیں مزید مستحکم کر لی۔ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہر سپاہی کو ہدایت دی، صبر اور حکمت کے ساتھ آگے کی طرف بڑھو، دشمن کو ڈراؤ اور فتح ہمارے قدموں میں ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گھڑ سواروں کو تیز رفتاری سے قلعے کے اطراف پر محاصرہ مزید مضبوط کر دیا۔ پرشین لشکر جو پہلے بہادری دکھا رہا تھا اب ہر لمحہ مسلمانوں کے دباؤ میں آ رہا تھا۔ تیر انداز فصیلوں سے مسلمانوں پر مسلسل تیر برساتے، مگر ہر حملہ خالد بن ولید کی حکمت عملی کے سامنے ناکام ہو جاتا۔ مسلمانوں کی صفیں اب مستحکم تھی، تلواریں تیز اور گھڑ سوار حملے کے لیے تیار تھے۔ چند گھڑ سوار جو پرشین لشکر کے تھے انہوں نے بائیں طرف سے مجاہدین کی صفوں میں اب گھسنے کی کوشش کی، مگر حضرت خالد بن ولید نے فوراً حکم دیا، دائیں بازو اپنے مضبوط کرو اور ان کے گھڑ سواروں کو روک دو۔ اس چال سے لمحوں میں دشمن کی صفیں بکھر گئی، ہر طرف شور، دھول اور تلواروں کی ٹکر تھی میدان جنگ میں، مگر مسلمانوں کے دلوں میں ایک جذبہ، فتح کے بغیر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب فصیلوں کے پیچھے سے آنے والی پرشین توپوں کے گولے بھی مسلمانوں کے عزم کو کمزور نہ کر سکے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل سپاہیوں کو حوصلہ دے رہے تھے، ہر لمحے نئے منصوبے بنا رہے تھے۔ پرشین فوج اب تھک رہی تھی، گھبرا رہی تھی اور مسلمان ہر طرف سے دھیرے دھیرے قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس ساری صورتحال میں میدان جنگ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ فتح یقیناً قریب ہے، لیکن پھر بھی دشمن کی ہر چال کا جواب دینا مسلمانوں کے لیے لازمی تھا۔ دوستو، اب بصرہ کی جنگ میں شدت مزید بڑھ گئی اور قلعے کے دروازوں کے سامنے میدان جنگ میں فیصلہ ہونے والا تھا۔ دوستو، دن کے وقت سورج نے صحرا کی ریت کو مزید بھڑکا دیا، لیکن مسلمانوں کے عزم کو کوئی نہیں اس وقت چکا سکا تھا۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو حکم دیا، اب دشمن کی آخری صفوں کو توڑ دو، فتح ہمارے قدموں میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گھڑ سواروں اور تیر اندازوں کی صفوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ دشمن کی ہر طرف سے گھیرا بندی ہو گئی۔ اس وقت پرشین لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ قلعے کی اونچی دیواریں اور مضبوط مورچے بھی مسلمانوں کے حملوں کے سامنے کمزور پڑنے لگے۔ دشمن کے جرنیل مہران بن بہرام نے آخرکار سمجھ لیا کہ یہ لشکر معمولی لشکر نہیں بلکہ ایمان، حکمت، طاقت کا ایسا امتزاج ہے جو کسی بھی دیوار یا مورچے کو توڑ سکتا ہے۔ اب مسلمانوں نے تیز رفتار حملے کا آغاز کیا، گھوڑوں کی ٹاپیں، تلواروں کی چمک اور سپاہیوں کی جنگی چیخیں فضا میں گونجنے لگی۔ ہر لمحہ دشمن کے مورچے ڈگمگانے لگے اور پرشین سپاہی پسپائی کرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہر گروہ کو ہدایت دی کہ دشمن کو مزید دباؤ میں رکھیں اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ پرشین کمانڈر سپاہیوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے رہے، مگر مسلمانوں کی حکمت عملی اور خالد بن ولید کی تیز رفتاری نے ان کے ہر منصوبے کو ناکام کر دیا۔ گھڑ سواروں نے بائیں اور دائیں بازو سے دشمن کی صفیں چیر دی، تیر اندازوں نے ان کے پشت پر حملہ کیا۔ قلعے کے دروازے مسلمانوں کے قدموں تلے آنے لگے، پورا شہر فتح کے لیے کھلنے لگا۔ دوستو، اتنی خون ریزی کے بعد آخرکار فارسی طاقت یعنی پرشین طاقت شکست کھا گئی
اور بصرہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ فتح کی اعلان کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر نے شہر میں داخل ہو کر بچی کچی پرشین فوج کو بھی ہرا دیا۔ شہر کی ہر گلی کوچے میں مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا گیا اور بصرہ اسلامی فتح کا مضبوط مرکز بن گیا۔ دوستو، یوں فتح بصرہ نے نہ صرف عراق میں مسلمانوں کی پہلی بڑی کامیابی کو یقینی بنایا بلکہ فارس کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی قیادت نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان اور حکمت اور شجاعت کے ساتھ کوئی بھی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی فتح بصرہ کی تاریخ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔